جی کچھ علاج بھی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیٹ میں تکلیف کے حوالے سے پوچھا روحانی علاج. تو اس حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا عطا کردہ یہ وظیفہ ہے، یا محیی. یا محیی اینڈ میں جو ہے وہ یا زیر یی، یا محیی، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور 7 مرتبہ یا محیی اس کو پڑھ کر اپنے اوپر 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل گیس کا پرابلم ہو یا کسی بھی جگہ جسم میں درد ہو تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو روزانہ یہ عمل کر لیا جائے. اسی طرح وہ نزلہ اور بلغم وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، اس کا بھی کوئی روحانی علاج پوچھ رہے تھے. تو اس کے لیے سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ. یہ نہ پڑھ سکیں یہ پڑھ کر دم کر لیں اپنے اوپر روزانہ. یہ نہ کر سکیں تو پھر درست مخارج اگر نہیں ہے تو یا سلاموں کا ورد جو ہے وہ چلتے پھرتے کرتے رہیں. اللہ نے چاہا بہت سارے امراض سے شفا حاصل ہوگی. اور مخارج درست کر لیں، اور اگر مخارج درست نہیں ہے کر لیں. دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں جہاں بالغان کو پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ قرآن پاک بھی ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. اور بادی بواسیر کا علاج پوچھا گیا ہے اس کے. اور پرہیز کے حوالے سے یہ ہے کہ چٹپٹی چیزیں، تیز مرچ مسالے والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، تو ان چیزوں سے بچا جائے. تو ورنہ یہی چیزیں پھر آگے بڑھ کر مزید امراض پیدا کر سکتی ہیں. تو آج کل ہر کسی کا تقریباً لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ کچھ چٹپٹا ہو تو نیچے اترتا ہے، سادی غذا جو ہے وہ نیچے نہیں اترتی. تو اس مرض میں جو جس کا ذکر کیا گیا تو اس میں تو چٹپٹی چیزیں یوں کہہ لیں کہ زہر ہے، اور مزید امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور یہ مرض بھی بڑھ سکتا ہے. میں یہاں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک ہے نیچے نہ اترنا اور ایک ہے نیچے نہ اتارنا. اترنا تو لازم بن جائے گا، یہ اصل میں متعدی کام ہے. کھانا نیچے اتارنا یہ لازم نہیں ہے، یہ متعدی کام ہے. یعنی متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مفعول چاہیے. مفعول کیا؟ کہ جو نیچے اتارے وہ بندہ چاہیے. کیا تیسری بات اور آسان یہ آسان کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ کھانے والا چاہیے اس کے لیے، اور وہ اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھے گا، چبائے گا، تو اس نے اس کے بعد پھر آگے جو ہے اتر ہی جانا ہے. تو اس پر بھی جو ہے فوکس کی حاجت ہے کہ سادی غذا بھی کھائی جا سکتی ہے اگر بندہ کھائے تو. نہیں کھائے تو بس پھر نہیں کھانا. اس کا کیا حل ہے؟ نہ کھانے کا کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے. جی بہت سارے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے تو زیادہ تر کا یہی معاملہ دیکھا ہے کہ وہ کھانے پینے کی بے احتیاطیاں تو اس کے وجہ سے ایک یہ مرض بھی ہوتا ہے. تیز مرچ مسالے لوگ استعمال کرتے ہیں، پھر اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ علاج ہے آسان سا کہ رات کو روزانہ آپ 5 انجیر اس کے ٹکڑے کر کے اس کو 1 گلاس دودھ کے اندر آپ پکا لیں. تو جب دودھ کا رنگ براؤن سا ہو جائے تو پھر اس کو آپ اتار لیں. دودھ پک جائے اچھی طرح تو اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہونے پر پینے کے قابل ہو جائے تو دودھ بھی پی لیجئے اور انجیر کو بھی استعمال کر لیں. تو انشاءاللہ یہ بادی بواسیر کے حوالے سے، پائلز کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اور خونی بواسیر ہو تو بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ قبض وغیرہ اگر رہتا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ قبض نہ ہو. اس کا بھی اس سے ویسے قبض میں بھی فائدہ ہوگا، مگر پھر بھی بعضوں کو جیسے اگر اس کی پرابلم زیادہ ہے تو وہ قبض اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. تو اس کو بھی دیکھا جائے. اسی طرح سے ویٹ کے حوالے سے پوچھا، اسلامی بھائی نے کال کی تھی. 96 ان کا ویٹ ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط، اور پھر دوسرا انہوں نے فرمایا کہ شوگر بارڈر لائن پر ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس کھانے پینے کا ہی پرہیز کیا جائے کہ زیادہ میٹھی چیزیں جیسے آئس کریم ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اسی طرح سے کسی تقریب میں گئے یا گھر کے اندر ہی اب اپنا ایک بنا لیں کہ آپ کو کتنا میٹھا کھانا ہے. آج مثال کے طور پہ 7 چمچ مجھے کھانا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں بڑھنا. تو اب یہ ہے کہ 2-4 چمچ تو چائے کے اندر ہی چلے جائیں گے، باقی بچے 3 چمچ. تو 3 چمچ آپ نے کہاں ایڈجسٹ کرنے، اس کو آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ نے دیکھا کہ آج کھیر بہت اچھی بنی ہے، پوری پلیٹ کھا گئے، تو کئی گئے تقریب میں بولے کہ یہ رس ملائی بہت اچھی ہے تو وہاں وہ کھا گئے، تو پھر اس طرح جو ہے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اپنی ایک لمٹ بنا لیں کہ میٹھا کتنا اتارنا ہے. تو جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ
آج جتنا میٹھا کھانا تو وہ آپ کھا چکے, تو پھر جو بھی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو پرہیز کرنے میں مدد حاصل ہوگی. تو کھانے پینے میں وہی جو آپ ہمارے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, جو چیزیں جو سکھایا ہے, آداب طعام آپ کتاب پڑھیں اور پیٹ کا قفل مدینہ, تو یہ کافی ہوگی انشاءاللہ. اور میٹھی چیزیں اور جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بیکری کے آئٹم, مٹھائیوں کے آئٹم, اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے, اس کا بھی خیال رکھیں. کھانے کے 1 آدھے گھنٹے بعد پانی پیا جائے, اور کھانا کھا کے فوری سو نہ جائیں, اور واک لازمی کریں. چلنا پھرنا جو ہے یہ 45 منٹس تقریباً 45 منٹ روزانہ چلنے کو اختیار کریں, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. گلا کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے یہ بھی پوچھا گیا. تو گلے کے حوالے سے یہ ہے کہ تلی ہوئی چیزیں, کھٹی چیزیں اور تیز مرچ مسالے, ان سے بچا جائے. اور پھر ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. کسی کو جو ہے وہ کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے تو اس سے زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے, کسی کو تلی ہوئی چیزوں سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اپنا اپنی جسمانی کیفیت ہوتی ہے, اس کے حساب سے اس کو دیکھا جائے. تو جو چیز آپ کو نقصان کرے آپ اس سے پرہیز کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی کوکونٹ اور کسٹر آئل کے حوالے سے پوچھا تھا کہ 2 سال ہو گئے اس کو رکھا ہوا ہے تو خراب تو نہیں ہوگا. عام طور سے خراب نہیں ہوتا ہے, تو آپ پھر بھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی اسمیل ہے, ایسی بدبو ہے, تو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ استعمال کے قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, تو دوسرا استعمال کر لیا جائے. اور بخار وغیرہ کے حوالے سے پوچھا ہے آج کل, تو کھانے پینے میں احتیاط کی جائے. تو موسم کی تبدیلی ہے, تو موسم جب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی بندہ غذاؤں کے اندر جو ہے احتیاط کرے, اور پہننے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں جو بھی معاملات ہیں اس میں احتیاط کی جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے. بخار ہے, منقع اس میں فائدہ کرتا ہے, منقع استعمال کیا جائے, صبح شام چند دانے منقع کے کھا لیے جائیں. مٹھے ہیں آج کل, اس کا بھی موسم ابھی ہے تھوڑا بہت, تو اس کو بھی استعمال کیا جائے انشاءاللہ, یہ بھی بخار کے حوالے سے مفید ہے, بہت مفید ہے. اور میٹھے کا یہ اصول ہے کہ آپ اس کو کاٹیں اور پھر فوراً اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیں. جی ورنہ اگر اس کو کاٹ کے آپ رکھ دیں گے تو پھر یہ میٹھا جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا. ہے تجربہ آپ کا خلیل بھائی؟ جی جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی. جتنی دیر گزرے گی اتنا کڑوا ہوتا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اور بھی اس کے بڑے فائدے, میٹھے کے 2 بڑے فائدے ہیں. بہت فائدے, خون کو صاف کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا چہرہ صاف ہو جائے تو وہ مختلف چیزیں, کریمیں اس کے لیے لگاتے ہیں, تو مختلف معاملات کرتے ہیں. اگر وہ مٹھے کا جوس پی لیں 1 گلاس صبح شام اپنی شوگر کو دیکھتے ہوئے, ویسے شوگر والوں کو بھی یہ مفید ہوتا ہے, شوگر والے بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو اس سے چہرہ بھی صاف ہوتا ہے, یعنی خون صاف ہوتا ہے, چہرہ صاف ہوتا ہے. صحیح. یہ تھوڑا سبز رنگ کا یہ ہوتا ہے, سٹرس سٹرس فروٹ کے اندر ہی آتا ہے. مشید بھائی ایسی بات غالباً اس کو اس میں لیتے ہیں, اسی فیملی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل ویسے گریپ فروٹ بھی خلیل بھائی یہ بھی جو ہے وہ عام ہے, اور سردی کی چونکہ آمد ہے لہذا کینو اور موسمی یہ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے, اور فروٹر بھی ہوتا ہے ایک. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں جو ہے یہ آپ کھائیں تو پھر اللہ کریم کا شکر بھی جو ہے وہ ادا فرمائیں. خلیل بھائی سے ایک سوال کروں گا. ابھی آج کل جیسے موسم کی تبدیلی کا آپ نے ابھی کچھ پریکاشنز بتائیں, تو آج کل جیسے اب ہمارے یہاں زیادہ تر گھروں کے اندر اے سی کا بھی استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا, تو اس کے تعلق سے بھی کوئی ہمیں مطلب ریزرویشنز رکھنی ہے, پریکاشنز لینی ہے؟ مطلب بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی بخار کا سبب بن جاتا ہے, ٹھنڈ لگ جاتی ہے. ہوتا ہے جیسے گھر میں بندہ اس طرح کے ماحول میں ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے دوسرا ماحول ہوتا ہے, تو اس سے بھی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. تو کچھ جہاں تک ہو سکے قدرتی ماحول میں رہا جائے تو وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. باقی موسم کی تبدیلی ہے تو اس میں بخار نزلہ کھانسی سے ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ بتایا. تو اس طرح اگر کر لیں گے, جیسے 1 پاؤ شہد لے کر اس میں 1 گرام زعفران اور جائفل آتی ہے تو وہ 6 گرام اس میں جائفل ڈال لی جائے پیس کر. تو یہ 2 چیزیں اگر شہد میں ڈال کر آپ گھر میں اس کو مکس کر کے رکھ لیں, یعنی 1 گرام زعفران اور 6 گرام آپ نے جائفل کی جو گری ہوتی ہے اس کو پیس کر 6 گرام وہ ڈال کے 1 گرام زعفران اور 1 پاؤ اصلی شہد, تو جو بھی آپ کو مل جائے تو اس میں آپ ڈال لیں, اور پھر یہ بچوں کو صبح شام چٹاتے رہیں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ سردیاں جو ہے وہ اچھی گزریں گی نزلہ زکام سے. ماشاءاللہ, مرحبا. چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا, اور خلیل بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بتایا. اور ویسے تو مشید بھائی اب تو موسم کافی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اے سی کے اعتبار سے,
تو اب جو اے سی چلائے گا صحت کے ساتھ ساتھ اس کی جیب پر بھی ہاتھ آئے گا, وہ لگ پتہ جائے گا, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو چیزیں ہیں ان کو استعمال بندہ کرے, لیکن ایک طریقے کے سلیقے کے اندر ہی استعمال کرے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے. لوگ الحمدللہ ایک اکثر کثیر تعداد وہی ہے کہ جو ایک طریقے سلیقے کے مطابق استعمال کرتی ہے, وللہ الحمد. لیکن جو آؤٹ آف جسے یہ بولیں گے کانٹیکسٹ جا کر کے جو ہے وہ استعمال کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایشو اور پرابلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے.